بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، کل کی نشست میں ہماری گفتگو ہوئی تھی وضو کی مستحب دعاؤں کے حوالے سے، اور ان کا ترجمہ اور اس کی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. آج وضو کے ہی ٹاپک میں ایک اور مسئلے کی جانب ہم بڑھیں گے. ایک ٹاپک آتا ہے ہر عبادت کے موضوع میں کہ اس عبادت کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہے. ہر عبادت دیکھیے ایسے ہی صحیح نہیں ہو جاتی، اس کی کچھ جو ہے وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں. اس کو فالو کریں گے تو وہ عبادت ٹھیک ہوگی. جیسے بالفرض نماز ایسے ہی تو ٹھیک نہیں ہوگی. اس کے لیے کچھ شریعت نے جو ہے وہ شرائط رکھی ہیں کہ آپ جب مصلی عبادت پر آئیں گے تو آپ کا جو ہے وہ رخ جب نماز پڑھیں گے تو قبلے کی طرف ہی ہونا چاہیے. یہ ایک شرط ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب آپ آئیں گے مصلی عبادت پر تو پھر آپ کا لباس جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے. اس طریقے سے آپ روزے میں آ جائیے. روزہ ایک عبادت ہے. روزے میں جب آپ آئیں گے تو شریعت جو ہے وہ شرط لگا دے گی کہ آپ کا روزہ اسٹارٹ ہوگا فجر کے وقت سے لے کر اور مغرب کے جو ہے وہ وقت تک، ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں آپ ظہر کے وقت شروع کر دیں اور عشاء کے جو ہے وہ ختم کر دیں، ہماری مرضی تو نہیں چلے گی. اسی طریقے سے جو ہے وہ حج میں بھی شرائط ہے کہ آپ کو احرام پہننا ہے، کون کون سی چیزیں نہیں کرنی، کون کون سی چیزیں آپ پر حرام ہے. تو ہر عبادت میں کوئی نہ کوئی شرائط ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ عبادت ٹھیک ہوتی ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے وضو جب ہم کرتے ہیں تو وضو میں بھی کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو ہی جو ہے وہ جا کر آپ کی یہ وضو والی عبادت یہ ٹھیک ہوگی. وضو بھی ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے. ہم نیت کیا کرتے ہیں وضو کے وقت؟ کیا نیت ہوتی ہے؟ قربتاً الی اللہ. ہاں حسن، ٹھیک ہے. کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی جو ہے وہ خوشنودی کی خاطر ہم یہ جو ہے وہ وضو انجام دے رہے ہیں، تو ایک عبادت ہوئی. تو اب جو ہے وہ اس کے صحیح ہونے کی کچھ شرائط ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کیا شرائط ہے وضو کے صحیح ہونے کی؟ وضو کس صورت میں صحیح ہوگا؟ کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ اچھا، اور صحیح، اور اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ جو وضو انجام دیں گے وہ پروردگار عالم کی خاطر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. بعض اوقات انسان جو ہے وہ وضو کسی اور نیت سے بھی کر سکتا ہے. جیسے بالفرض ماہ رمضان میں ایک جو ہے وہ دوست وضو کر رہا تھا. ارے بھائی کیوں وضو کر رہے ہو ابھی؟ ٹھیک ہے، نماز کا تو وقت نہیں ہے، چلے ایسے ہی وضو کر رہا ہے اور پروردگار عالم کی خاطر کر رہا ہے تو وضو میں جو ہے وہ رہنا بھی ثواب ہے. لیکن جو ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے تاکہ جو ہے وہ تھوڑی جسم کو ٹھنڈک مل جائے. صحیح ہے. تو ٹھنڈے پانی سے یخ جو ہے وہ برف والے پانی سے جو ہے وہ وضو کر رہا ہے. تو نیت کیا ہے؟ ٹھنڈک مل جائے اور وضو کا وضو بھی ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یہ ڈبل جو ہے وہ گیم نہیں چل سکتا. صحیح ہے. ایک نیت ہونی چاہیے، وہ کیا ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم کی خوشنودی کی خاطر وضو ہونا چاہیے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسرا، وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. نجس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ بالفرض آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ایسا پانی ہے جس میں نجاست گر گئی ہے، ٹھیک ہے، بالفرض جو ہے وہ اچھا اس کی پریکٹیکل مثال ایسے بن سکتی ہے کہ آپ کا ہاتھ ہی پہلے سے نجس ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ آپ اگر پانی سے وضو کریں گے تو وہ پانی جو ہے وہ نجس ہو جائے گا یا پاک ہو جائے گا؟ یہ کنفرم نہیں کہہ سکتے آپ. نہیں، جاری پانی ادھر کا ہے. دیکھیے اب پانی کی کئی قسمیں، یہ تفصیل ہو جائے گی بہت زیادہ. ایک ہوتا ہے کر پانی، ایک ہوتا ہے کلیل پانی. کر پانی کسے کہتے ہیں؟ کر پانی کب جو ہے وہ کون سی لمٹ ہے کر پانی کی؟ نہیں، لیٹر میں بتائیں. یہ تو کوئی نہیں کر سکتا ابھی فی الحال. ہاں، کہاں سے آواز ہے بھائی؟ کیا بات ہے. 384 لیٹرز، ٹھیک ہے. اس سے اگر نیچے ہوگا تو ہوگا کر، اور اس سے ہوگا نیچے ہوگا تو ہوگا کلیل. اس سے اگر اوپر ہوگا تو ہو جائے گا کر، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں کر پانی. کر پانی میں حکم یہ ہوتا ہے، کر پانی جب تک اس کا رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو تب تک پانی نجس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اکثر جگہوں پر جو ہے وہ کر پانی آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے یہ مسجد میں جو ٹنکی لگی ہوئی ہے یہاں پر جو ہے وہ کر پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ٹنکی میں جو ہے وہ زیادہ لیٹرز ہے. تو اگر یہ پانی اس پانی سے وضو کریں گے تو پھر جو ہے وہ اگر ہاتھ نجس بھی ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. بلکہ ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا اور جو ہے وہ آپ دوبارہ جو ہے وہ دھوئیں گے تو وضو بھی ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ہو جائے گا. لیکن اگر فرض کریں آپ جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں ایسی جگہ سے جہاں پر کلیل پانی ہو، بالفرض آپ گلاس سے لے کے وضو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ گلاس کے پانی سے، گلاس کا پانی تو ہے کلیل پانی، ٹھیک ہے. اب اگر اس سے آپ وضو کریں گے تو جو پہلی مرتبہ پانی پڑے گا یہ ہو جائے گا نجس. اس سے وضو جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو ایک پریکٹیکل مثال جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی. تو اب خیر کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. بالفرض یہ ٹنکی میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ مردار مر جائے، ٹھیک ہے، جو ہے وہ بالفرض اس میں چوہا وغیرہ گر جائے، ٹھیک ہے، 3-4 چوہے اس میں گر جائے تو یہ مردار ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ پانی جو ہے وہ خراب کر دے گا، اس سے جو ہے وہ وضو درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو پہلی شرط کیا ہو گئی؟ بلکہ 2 شرط ہو گئی. ایک قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے، دوسری شرط ہو گئی وضو کا پانی پاک ہونا چاہیے. تیسری ایک شرط ہے وضو کا پانی مطلق ہونا چاہیے. یہ کون بتائے گا؟ پانی ہو مطلق. اس کو کیا اصطلاح میں کیا بولتے ہیں؟
ہاں اس کو ملے ہوئے پانی کو کیا بولتے ہیں؟ ایک اصطلاح بولتے ہیں، ایک ہاں مضاف پانی. ٹھیک ہے، مضاف پانی کسے کہا جاتا ہے؟ مضاف پانی اسے کہا جاتا ہے یا تو وہ مضاف پانی کسی چیز سے حاصل کیا گیا ہو، جیسے ناریل پانی. ٹھیک ہے، ناریل کے اندر سے پانی نکلے گا، ناریل پانی سے وضو ہو سکتا ہے رویش بھائی، رویش کمار؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو ناریل پانی سے جو ہے وضو نہیں ہوگا. اس طریقے سے جو ہے وہ جو پانی کسی چیز سے حاصل کیا جائے، یا ایک ہو خالص پانی لیکن وہ کسی چیز کے ساتھ اتنا مل جائے کہ اسے پانی نہ کہا جا سکے. جیسے آپ نے پانی میں ڈال دیا روح افزا، اب وہ پانی نہیں رہا. ٹھیک ہے، اب آپ اسے وضو نہیں کر سکتے. آپ کہیں پہلے تو تھا پانی، اب آپ نے اس میں ٹینک ڈال دیا، تو اب جو ہے وہ یہ وضو نہیں ہو سکتا، یہ پانی مضاف ہو گیا. اسی طریقے سے ایک پریکٹیکل مثال ہو سکتی ہے، آپ اگر گاؤں دیہات میں کہیں انٹیریئر میں چلے جائیں، وہاں ہوتا ہے گدلا پانی. ٹھیک ہے، اتنی مٹی ہے کہ اسے پانی نہیں کہا جا رہا. ٹھیک ہے، وہاں کے لوگ اس کو پی رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تھا، تو جو ہے وہ پانی دیکھ کے میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یہ کیسے پئیں گے، یہ تو میں نہیں پی سکتا. کہا یہ تو جڑی بوٹیوں سے لگتے ہوئے آ رہا ہے، اس کو پیو، اس میں شفا ہے. میں نے کہا نہیں بھائی، ہمیں شفا نہیں چاہیے ایسی، ہم جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ اسٹور سے پانی خرید کے دیتے ہیں، وہی جو ہے وہ پی لیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ پانی وہ استعمال کر رہے ہیں. اب جو ہے وہ ان کی نظر میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ پانی کیسا ہے. ٹھیک ہے، اس کی شکل دیکھی جائے گی کہ آیا اس کو عرف جو ہے وہ پانی کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے. اگر لوگ کہیں کہ یہ پانی نہیں ہے، اتنا مٹی والا ہے، اتنا جو ہے وہ گدلا پانی ہے، اب یہ پانی نہیں ہے، تو پھر اس سے جو ہے وہ وضو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، 3 شرطیں ہو گئی. قربتاً اللہ، پانی پاک ہونا چاہیے، اور تیسری شرط ہو گئی پانی مضاف نہ ہو، مطلق ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے، خالص پانی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی 3 شرطیں. آخری شرط، وضو کا پانی جو آپ نے بتایا غصبی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، غصبی نہیں ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اس کا مالک ہے وہ راضی ہونا چاہیے. آپ اس سے وضو کر رہے ہیں، مالک راضی ہو. اچھا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کوئی مثال آپ بنا کر بتائیں کہ مالک راضی نہیں ہو؟ بھائی وضو کے لیے کون منع کرے گا؟ آپ مثال بنا کر بتائیں. چلے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بالفرض کو ایک کافر کے گھر پہ چلے گئے اور وہ منع کر دے کہ نہیں بھائی میں ایسے اپنے گھر پہ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور بتائیے. ہاں، کرایہ نہیں بھرا ہوا گھر کا. ٹھیک ہے، صحیح ہے کہ اگر بالفرض جو ہے وہ آپ گھر میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور گھر میں جو ہے وہ ایک سہولت یہ ہے کہ وہ پانی بھی آپ کو فراہم کرتا ہے اور آپ اس کا پیسہ نہیں بھرے. ایک تو ہوتی ہے دیکھیں آپ کو پتہ ہے ارشد بھائی دل سے راضی ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر جو آپ کرایہ نہ بھی بھریں تو چلے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر پتہ ہے کہ بھائی ارشد بھائی بھی مالک نہیں ہے اور جو ہے وہ کرایہ جو ہے وہ اس وقت تک بھر دینا ہے، اور نہیں بھرے جان بوجھ کر انسان، کوئی ریزن ہو وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے، اور نہ بھرے تو پانی جو ہے ہو جائے گا غصبی. ٹھیک ہے، کہ اس پانی کا جو آپ نے پے نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا خیر مجھے یہاں پر سسٹم نہیں پتا پانی کا بھرنا ہوتا ہے کیا سین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ پانی غصبی نہیں ہونا چاہیے. ایک مثال اور ہو گئی، اور بتائے کوئی مثال جہاں پر پانی جو ہے وہ غصبی شمار ہو کہ مالک کی اجازت نہیں ہے. ایک مثال میں بناتا ہوں. یہ مسجد میں ٹنکی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی نے ڈونیٹ کی ہو سکتا ہے کسی نے وقف کی بھی ہو. ٹھیک ہے، کہ یہ مسجد کے لیے. اب جب یہ حکم لگ جائے گا نا کہ یہ مسجد کے لیے وقف ہے، تو باہر والا بندہ آ کر جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وضو یہاں پر کرے اور نماز گھر پہ جا کے پڑھے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اگر ٹنکی وقف کر دی گئی ہے برائے مسجد، ٹھیک ہے، لکھا ہوتا ہے نا وقف برائے مسجد. ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ قرآن پر لکھا ہوا ہے وقف برائے مسجد. ٹھیک ہے، اس کا وقف کا مطلب ہوتا ہے یہ مسجد کے لیے فقط اور فقط. ٹھیک ہے، یہ مسجد کے باہر کے لیے نہیں ہے. اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کے گھر میں پانی نہیں آ رہا اور وہ یہاں پر آ جائے وضو کرنے کے لیے، اور جو ہے وہ اتنا سالہ کیا بولوں میں اس کو کہ وہ یہاں پر بھی آ کر وضو کر رہا ہے لیکن نماز یہاں نہیں پڑھ رہا ہے اور نماز جا رہا ہے گھر پہ پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے وہ وضو درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور کوئی مثال بنائیں، ایک پریکٹیکل مثال ہو جائے تو مزہ آ جائے. ہاں جو پانی پینے کے لیے خاص ہو اس سے وضو نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، کسی نے اگر کولر لگا دیا پانی پینے کے لیے مسافر کے لیے، اس سے وضو کرنا جائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس سے وضو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو جائے. یہ پریکٹیکل مثال ہو جائے گی. آپ چلے جائیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرم میں جو سبیلیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر، اس سبیل سے وضو نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہے پانی پینے کے لیے اور اس پہ باقاعدہ طور پر لکھا ہوتا ہے ھذا الماء للشرب فقط، یہ پانی فقط اور فقط پینے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ یہ لکھا اس لیے جاتا ہے کیونکہ لوگ اس سے وضو کر رہے ہوتے ہیں. گلاس بھرا وہیں پر جو ہے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وضو باطل ہے جو ہے وہ، اس میں مالک کی اجازت نہیں ہے. جو حرم معصومین علیہ السلام میں سبیلیں لگی ہوئی ہیں وہ فقط اور فقط پینے کے لیے. اسی طریقے سے کہیں اور آپ چلے جائیں جہاں پر کولرز لگے ہوئے ہیں یا جو ہے وہ جو پانی وقف ہے پینے کے لیے، ٹھیک ہے، اس سے آپ جو ہے وہ وضو نہیں کر سکتے، اس سے وضو باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک مثال جو ہے وہ آخری میں بنا لیتا ہوں، وہ یہ کہ بالفرض ہم زیارتوں پر جاتے ہیں. زیارتوں پر ہوتا یہ ہے کہ بالفرض یہ 2 بھائی ہیں ہمارے، حسن عباس بھائی اور نوید بھائی، یہ چلے گئے یہاں سے زیارت پر. یہ کسی اور ہوٹل میں، آپ کسی اور ہوٹل میں، آپ ان کے ہوٹل میں چلے گئے اور آپ نے وہاں جا کر وضو کر لیا اور وہاں جا کر نماز پڑھی. صحیح ہے نماز یا غلط ہے؟ بتائیے، نماز صحیح ہے غلط؟ ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتی نماز. آپ یہاں سے وضو کر کے جائیں، آپ حرم میں چلے جائیں نماز پڑھنے کے لیے،
الا یہ کہ آپ کو پتہ ہو مالک راضی ہے. آپ ہوٹل والے سے جو ریسیپشن پہ بیٹھ رہا ہے, جو بھی وہاں کا اسٹاف ہے, آپ نے اسے اجازت لے لی, وہ الگ بات ہے. لیکن اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ سیدھی کلیئر بات ہے کہ اس ہوٹل سے وہی پانی استعمال کرے گا جو یہاں کا رینٹ دے گا, جو یہاں پر رہے گا, جو یہاں پر جو ہے وہ روم استعمال کرے گا, جو ہماری سروس لے گا وہ ہماری جو ہے وہ چیزیں استعمال کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب اگر بالفرض آپ چلے گئے ان کے ہوٹل میں, آپ چلے گئے ان کے ہوٹل میں اور وہاں جا کر آپ نے وضو کر لیا اور جو ہے وہ پھر آپ چلے گئے حرم میں, تو پھر یہ وضو جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی اور پھر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بند کر دو بیٹا اس کو. صلوات پڑھیں مل کر ایک دفعہ. اللہم صلی علی محمد.